خداوند کی تعریف ہو، وہ سارے روگوں سے تجھے شفا بخشتا ہے۔ آمین۔ کبھی اس خدا کو یہ بھی کہیں میری جان، میری جان۔ بہت سال پہلے میں دعا میں تھا اور خداوند نے مجھے کہا جو تجھے دکھ دیتے رہتے ہیں تو ان کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے میری جان۔ کرتے ہیں نا بندے بیبیاں آپس دے وچ، ہاں جی میری جان کی حکم ہے، تو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں فیملیز میں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو میری جان۔ تو خداوند نے مجھ سے کہا میں نے تیرے لیے صلیب پر جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، تجھے ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، تو نے مجھے کبھی نہیں کہا میری جان۔ تو جڑے رشتے تینوں دکھ دیندے نے انہوں کو دکھ پانا میں پھر سدھا پدرا ہو جانا ہے، پھر دوبارہ وہی گل میری جان۔ پھر میں نے انسانوں کے لیے لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا، اب صرف میں خدا باپ کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے، جو میرا دل بڑی محبت سے بھر جاتا ہے، جب مجھے کچھ اور بولنے کو لفظ نہیں ملتا تو پھر میں اسے کہتا ہوں میری جان۔ خدا مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہی ہمیں سارے روگوں سے شفا بخشتا ہے، سارے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے، جس نے ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے کا ہی دریغ نہیں کیا، اپنا بیٹا ہی ہم پر وار دیا، ہمارے لیے قربان ہونے دیا، وہ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ بخشے گا۔ حالات کو دیکھ کر ہم انسان ہیں اور حالات کو دیکھ کر ایک دم ہی گھبرا جاتے ہیں، ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں جب رستہ نظر نہیں آتا، جب سمجھ نہیں آتی ان ہوئے گا کی۔ خدا نے بڑی محبت کی انسان کے ساتھ، بڑی محبت کی، اور بڑی محبت کا اظہار کیا اس کے ساتھ۔ اور آپ کی اور میری راہوں میں جہاں پر ہمیں چلنا ہوتا ہے ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اور کتنی بار ہم خدا کی محبت کا یقین ہی نہیں کرتے۔ اور کلام میں لکھا ہے بیابان میں سے جب تم گزر رہے تھے تو جس طرح سے باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے، ایک انسان ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے، خدا نے کہا میں نے ویسے ہی تمہیں اٹھایا، اٹھا کر لے چلا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ کہتا ہے میں نے تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا، یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا، اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ یاد رکھیں عہد ہمیشہ خون کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور جو عہد خون کے ساتھ باندھا جاتا ہے وہ ٹوٹنے کا نہیں ہے، خون کے ساتھ عہد باندھا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے ساتھ بھی عہد باندھ دیا، یہ ٹوٹنے کا ہی نہیں، اور جو اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا وہ بھی ٹوٹنے کا نہیں، درمیان میں خون ہے، خدا خود درمیان میں تھا، قربانی ہوئی۔
پھر دشمن ہمیشہ خدا کے کیے کام کی نقل اتارتا ہے، یاد رکھے۔ ہاں جادوگر بھی خون استعمال کرتے ہیں، کسی جانور کا خون استعمال کرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، مگر یسوع کا خون ہر قسم کے جادو کو توڑ دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے سب کچھ۔ یسوع کا لہو، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو، یسوع کا لہو ہمیں قوت دیتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ وہ نہ صرف ان کو اٹھائے پھرا، کہتا ہے جس راہ پہ تم چل رہے تھے میں تمہارے آگے آگے چل رہا تھا اور تمہارے لیے جگہ تلاش کی کہ تم ڈیرے کہاں لگاؤ گے، کہاں پہ ڈیرے لگانے ہیں، کہاں پر رکنا ہے اور آرام کرو گے۔ وہ سب کام جس نے ہمارے لیے کیے، اسرائیل کے لیے کیے، مگر انسان کی حالت دیکھے، استثنا پہلا باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے لوگ بھیجے کہ وہاں کا حال دریافت کریں، ملک کنعان جہاں ہمیں جانا ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب وہ واپس لوٹے تو کچھ پھل لے کر آئے، ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے خبر دی کہ وہ ملک جو خداوند ہمارا خدا ہمیں دینے کو ہے وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا سوچ رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں تواڈے بچے نو اے بیماری ہے، ایکو کیا، ایکس رے کیے اور بہت کچھ، اور پھر رپورٹ آتی ہے یہ بچہ بڑا بیمار ہے۔ مجھے کل فون آیا تھا، میں نے کہا جو خدا نے کلام میں کہا اس پہ یقین کریں، کلام میں جو خدا نے فرمایا اس پہ یقین کریں، ڈاکٹر کی بات پہ یقین نہ کریں۔ خدا نے فرمایا ہے میں تیرا شافی خدا ہوں۔ اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر کہندا ہے کہ ٹی بی ہو گئی ہے، اس گل دی بڑی چھیتی سمجھ آندی ہے۔ جو ڈاکٹر کہندا ہے دل ٹھیک نہیں کام کر رہا، اینو انجائنا ہو گیا، وہ دی گل بڑی چھیتی سمجھ آندی ہے ڈاکٹر دی، خدا کی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جو خدا نے فرمایا میں تیرا شافی خدا ہوں۔ اسرائیل نے خدا کے لیے بڑا عجیب لفظ استعمال کر دیا، برا لفظ استعمال کر دیا، اپنے خیموں میں کڑکڑانے لگے، دل بھی خراب نے ہون، خدا دے خلاف ہون، بول دے بھی نے، بڑبڑاندے نے، اور کہا کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے۔ استثنا کی کتاب پہلا باب 25 آیت سے 33 آیت۔ اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے، اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے، تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی، اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر ڈالے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور ان کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں سوائے اس کے ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد کو بھی دیکھا۔
तब मैंने तुमको कहा कि खौफज़दा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया, और बेयाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहाँ जहाँ तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो खुदा जो खालिक और मालिक है, कायनात का बनाने वाला, और हम पे गुनहगारों पे नजर करता है, और इंसान ऐसे मुंह खोल के कह दे खुदा को कि तेनू नफरत है साडे नाल, खुदा का दिल कैसे टूट गया होगा, कैसे गमज़दा हो गया होगा। मगर खुदा ने फिर भी बरकत का जिक्र किया, बरकत की बात की। हमने कल भी इस बात पे गौर किया। उसने बरकत की बात की। उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों को सुनो और मानो और अमल करो, तो जो अहद मैंने इब्राहिम से बांधा है, उस अहद की वजह से रहमत जारी रहेगी, मेरा फजल तुम पर जारी ही रहेगा। खुदा ने कहा मैंने कसम खाई है, मैं उसे निभाऊंगा। तो कसम हमेशा किसी बड़े आदमी की खाई जाती है। तो खुदा को जब अपनी जात से बड़ा कोई और मिला ही नहीं, तो उसने अपनी ही जात की कसम खाकर कहा। और कोई कहे हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस्तिशना 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश करूंगा। सुने गौर से। इस्तिशना की किताब 7 बाब 12 से लेकर 15 आयत। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर और तेरी ज़मीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला और मैं और तेल पर और तेरे गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा। तुझको सब कौमों से ज़्यादा बरकत दी जाएगी, और तुम में या तुम्हारे चौपाइयों में ना तो कोई अकीम होगा ना बांझ, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा, और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ़ है तुझको लगने ना देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुझसे इदावत रखते हैं नासिल करेगा। आमीन। खुदा आपसे मोहब्बत रखेगा, खुदा आपसे मोहब्बत रखेगा। याद रखें, वो मोहब्बत में तब्दीली नहीं करता। इसका बेटा यीशु भी ऐसा ही है, और इसका बेटा यीशु भी ऐसा ही है। कलाम में लिखा है, वो मोहब्बत जो अपने शागिर्दों के साथ वो करता था पहले दिन जो उसने की, आखिरी दिन तक वैसे ही करता रहा। ये दोनों, ये खुदा और यीशु मसीह, इनकी मोहब्बत में तब्दीली नहीं आती। वो मोहब्बत भी रखेगा आपसे, मोहब्बत करता रहेगा। उसने कहा मैं तुझे बरकत भी दूंगा, मैं तुझे बढ़ा दूंगा, मैं तुझे बढ़ा दूंगा, तू ज्यादा हो जाएगा।
اب یاد رکھیں جب وہ آپ کو بچے اولاد دیتا ہے وہ آپ کے بچوں کی حفاظت بھی کرے گا. صرف آپ نے وفاداری کرنی ہے خدا کے ساتھ بس. ابراہیم کی وہ وفاداری اور محبت کا اظہار آج تک خدا اس کی نسل پہ نظر رکھتا ہے. اور خدا نے فرمایا کہ جس ملک کو دینے کی میں نے قسم کھائی تمہارے باپ دادا سے کہ تمہاری اولاد کو دوں گا، اس زمین کی کہتا ہے پیداوار زیادہ ہوگی، تیرے غلہ اور میں اور تیل پر برکت ہوگی، گائے بیل بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت ہوگی. اس نے کہا صرف یہی نہیں، تم لوگ بھی انسانوں پر بھی برکت ہوگی، تجھے سب کاموں سے زیادہ برکت دی جائے گی. تو خدا نے کہا نہ تمہارے درمیان، نہ انسانوں کے درمیان اور نہ جانوروں کے درمیان، نہ تمہارے درمیان اور نہ جانوروں کے درمیان حادثات نہیں ہوں گے، موت نہیں ہوگی، جلدی نہیں مر جائیں گے، مریں گے تو مگر جلدی نہیں، دیر تک جئیں گے، برکت کو دیکھیں گے، بانجھپن نہیں ہوگا. خدا نے یہ بھی وعدہ کیا بھائی یاد رکھیں کہ اسقاط بھی نہیں ہوگا، ڈی این سیز نہیں ہوں گی، ابارشن ہو گیا، ایک ہی ہو گیا جی بچہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ تیرے کھیت کا پھل کچا نہ چھڑ جائے گا. بانجھپن اس نے کہا نہیں ہوگا. اس نے برکت جاری کی. خدا نے انسان کے لیے برکت جاری کی اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں انسان کی حالت دیکھیں، اپنا دل دیکھیں اور خدا کی محبت دیکھیں. اور خدا نے وعدہ کیا میں ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کروں گا، مصر کے روگ تجھے نہیں لگنے دوں گا. تو واقف ہے، تو ویکھے اپنی اکھاں دے نال میں مصریاں نال کی کچھ کیتا سی، تیرے نال نہیں کرانگا. آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ وہ اس طرح سے پیش نہیں آئے گا جیسے غیر قوموں کے ساتھ پیش آتا ہے، سختی کے ساتھ. آپ کی خاطر ان کو مارے گا بھی، ڈرائے گا بھی، ان کو دھمکا بھی دے گا، مگر آپ کو محفوظ رکھے گا. زگا تجھے روگ نہیں لگیں گے. مگر اس نے کہا یہ سب کچھ میں ان کے ساتھ کروں گا جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند کی محبت زیادہ ہے، اس کی محبت پہ غور کریں، اس کی محبت پہ شک نہ کریں، اسے زیادہ پیار کریں. آج کے دن میں کوئی مایوس نہ ہو. جو کل لوگ مایوس ہو گئے تھے، جو کل بڑے ہی گھبرا گئے تھے. اور یہ بھی سنیں، آپ جو کلام سنتے ہیں اور آپ کی زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں اور عجیب کام اور بڑے کام ہوتے ہیں اور خدا بڑی قدرت ظاہر کرتا ہے، کلام سننے کے بعد آپ ضرور اپنی ٹیسٹ منیز ریکارڈ کر کے آڈیو اپنی ضرور بھیجیں، بتائیں کہ ہم نے یہ کلام سنا اور خدا کے کلام نے ہمیں شفا بخشی ہے، تسلی دی ہے، اطمینان بخشا ہے، ہمارے لیے برکت کے دروازے کھولے ہیں. اور جو جاب لیس ہیں، جابس نہیں اور کل گھبرائے ہوئے تھے، آج برکت ہوگی. خدا آپ کے لیے اچھی جابس مہیا کرے گا. آپ خدا کی طرف دیکھیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ اس کے بچے ہیں. میں نے کہا اس کی گود میں بیٹھ جایا کریں. ابھی صبح اٹھے ہی ہیں، خدا باپ کی گود میں بیٹھ جائیں، محفوظ رہیں گے، سلامتی آپ کو گھیرے رہے گی، اس کی نظر آپ پر رہے گی. کبھی ماں کو دیکھیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ چھوڑ کر ماں کو دیکھنا شروع کرتا ہے. ماں بھی بچے نو ویندی جاندی ہے، پتہ نہیں بچہ کی لبدا ہے ماں دے وچوں، تے ماں بچے نو ویکھ کے کی کہہ رہی ہوندی ہے. جب آپ خدا باپ کی گود میں ہیں، وہ آپ کو جس نظر سے دیکھے گا، آپ دیکھیں ذرا غور سے اسے، وہ محبت بھری نظر. وہ کہہ رہا ہے آج میں تیرے لیے کچھ کر دواں گا، فکر نہ کر. شفا بھی ہوگی،
شفا بھی ہوگی. دشمن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, آپ اس کا یقین کر لیتے ہیں. جو خدا کہہ رہا ہے اس کا یقین نہیں کرتے آپ. خدا کی کہی بات کا یقین کریں. وہ شافی خدا ہے, وہ شفا بخشے گا. اس نے کہا ہے, وعدہ کیا ہے, میں تجھے سب قوموں سے زیادہ برکت دوں گا. اور آج معجزات ہوں گے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک آج معجزات ہوں گے. خدا اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرے گا. اور وہ لوگ جو یہ کلام سن رہے ہیں, میں ہر قسم کی گندی تاثیروں کو, ناپاک قوتیں جو مایوسی کو لے کر آتی ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو ناکام کر رکھا ہے, میں یسوع کے نام سے تمہیں حکم دیتا ہوں, ان بدلوں کو چھوڑ دو, ان زندگیوں کو چھوڑ دو یسوع کے نام سے. لعنتی تاثیروں دور ہو جو یسوع کے نام سے. اور میں تمہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے باندھ دیتا اور حکم دیتا ہوں کہ اپنے کام کو بند کرو. اپنے کام کو بند کرو اور ویرانوں میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک تم جہنم میں نہ پھینک دی جاؤ. اور اپنے کام کو بند کرو یسوع کے نام میں. اور اگر کوئی ویرانوں میں سے گزرے تو کسی کو نہ چھونا, پھر دوبارہ کسی کے اندر داخل نہ ہونا, اور اپنے کام کو بند رکھو. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کر. اور جو لوگ رہا ہو رہے ہیں, یہ لوگ ابھی جو آزاد ہو رہے ہیں, ہمیشہ کے لیے آزاد رہیں, کبھی مایوسی نے چھونے نہ پائے. برکتیں جاری رہیں, سلامتی, خدا تیری سلامتی نے گھیرے رہے. ایک ایک کو برکت دے. ابو جی ہر ایک کو برکت دیجئے, انہیں اپنی گود میں بٹھا لیجئے, محفوظ کر لیجئے, سلامتی بخشیے. اور تیرا زوراور ہاتھ سدائی ان کی حفاظت کرے. آج کا دن ان کے لیے سلامتی کا, برکت کا دن ہو. اور جو خدا کے حضور سے بھاگ گئے تھے اور جو چھپتے پھر رہے تھے, جیسے آدم اور حوا چھپتے پھر رہے تھے, اور جو ایسی حالتوں میں چلے گئے ہیں پچھلے ٹائم میں, اور خدا کے حضور نہیں حاضر ہوئے اور چھپ گئے, وہ بھی باہر آ جائیں. برے کا خون ماچھود ہے, برے کا خون, وہ آپ کو ڈھانک دے گا, آپ کے ننگے پن کو. خدا کے سامنے حاضر ہوں. خداوند انہیں بھی معاف کر دیجئے. تیرے لوگ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں, انہیں معاف کر دیجئے, برکت دیجئے, سلامتی بخشیے. یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں خدا آپ کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین آمین. خداوند آپ کو بھی برکت دے آمین. اور پار کروں. خداوند کی تعریف ہو. خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے. خدا